کیا خوبصورت آواز سے قرآن مزین ہوتا ہے یا قرآن کی تلاوت سے آواز مزین ہو جاتی ہے؟ آئیے حدیث سے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے۔ نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی صحیح حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، تم قرآن کو مزین کر دو اپنی آوازوں سے۔ اس کا جو ہمارے عرف میں مطلب سمجھ لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو خوبصورت آواز کے اندر پڑھنا چاہیے، قرآن کو سر اور طرز لگا کر پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ محققین، محدثین یہ بات اس حدیث کے تحت فرما کر جا چکے ہیں کہ اس حدیث پاک کے اندر قلب ہے، یعنی بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو آوازوں سے زینت دینی ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ ہماری آوازیں قرآن کو زینت بخشیں گی؟ نا 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 نا، حدیث کے اندر قلب ہے اور حقیقی مفہوم یہ ہے کہ قرآن پڑھو اور بار بار پڑھو تاکہ تمہاری آواز مزین ہو جائے، تمہاری زبان مزین ہو جائے۔ اس حدیث کے اندر گویا کہ قرآن کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے۔ زینوا القرآن باصواتکم، اس کا حقیقی مفہوم ہے زینوا الاصوات بالقرآن، کہ تم آوازوں کو قرآن سے مزین کر دو۔ اور یہ ہماری شریعت کے اندر محبوب بھی ہے، مقصود بھی ہے کہ قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اہتمام کے ساتھ رمضان میں کام فرمایا کرتے تھے، ان میں ایک تلاوت قرآن کا کام بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا ختم دور بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی سے ہماری آوازیں مزین ہوں گی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔